شکریہ باسجوے صاحب آپ کی اس خدمت کے لیے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ سربلندی عطا فرمائے اور آپ سب کو نیا سال کا پہلا دن مبارک ہو۔ خداوند کی سلامتی پیری کے جو درجات ہیں ہمیشہ خداوند کے نام سے آپ کی زندگیوں میں سربلند رہیں، اور نئے سال کے آغاز ہی میں ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو میرا خداوند بھی ہے۔ آج کا دن دین مسیحیت کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دن یعنی 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کا ختنہ کیا گیا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے دستور کے موافق اس کے ماں اور باپ اس بچے کو ہیکل میں لے کر آئے تاکہ خداوند کے حضور سے کیا کیا جائے، حاضر کیا جائے، پیش کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق آمول درس ہے، سبق آمول تعلیم ہے کہ خدا اگر ہمیں کسی قسم کی بھی برکت دیتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور اس برکت کو پیش کریں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ نئے سال کے آغاز میں مختلف طریقوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی خوشی ان کے ایمان کے لیے باعث فخر ہے، اگر دین مسیحیت کے لوگ اپنے نئے سال کو ربنا یسوع المسیح کے نام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ الہی شخص ہے، دوسرا الہی شخص ہے جو میرے لیے انسان بن کر دنیا میں آتا ہے، جس کے نام سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نام سے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ گناہ آلودہ زندگیوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، وہ تاریخ مست ہو جاتی ہے، مگر زندگی کے خدا کی تاریخ ازلی اور ابدی ہے، اس لیے کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف بھیجا گیا اور زمین پر اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس کی تعلیم کو پورا کیا، اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب 8 دن پورے ہو گئے تو اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ جبرائیل فرشتہ جب مریم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کو بتا دیا جاتا، ساری سٹوری اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ پہلے پیغام مریم کو دیا جاتا ہے، یہ آواز الہی آواز جبرائیل کے وسیلے سے مریم کے کانوں تک پہنچتی ہے، اس نام کی مہر صادر کی جاتی ہے، پھر اسی نام کو یوسف پر عیاں کیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اور اس کے بچہ ہوگا اور اس کا نام تو یسوع رکھنا، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو آج کا دن دین مسیحیت کے لیے نجات کا دن کہلاتا ہے، کیونکہ یہ نام نجات کا نام ہے، زندگی اور فراوانی اور سلامتی کا نام ہے۔
یہ نام دنیا کا نہیں، یہ نام آسمانی نام ہے، اور یہ اس کے باپ کی طرف سے صادر کیا گیا ہے۔ یہ نام پوری انسانیت کے لیے مقدم ہے۔ اسی نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، چاہے وہ آسمانیوں کو ہو، چاہے وہ زمینیوں کو ہو۔ یہ نام میری پرستشگاہ ہے، یہ نام میرا نیا دن ہے، یہ نام میرا نیا سال ہے، یہ نام میری زندگی کے لیے پویتر ہے، کیونکہ اس نام کو جپنے سے میری خطائیں، میرے گناہ، میری لاچاری دور ہو جاتی ہے، اور میں خدا کی برکت کا حصے دار بنتا ہوں۔ یہ سال کا پہلا دن ہم اپنے خدا کے نام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے نام سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے نام سے سورج کی کرنیں زمین کو برکت بخشتی ہیں۔ اس کے نام کا چراغ ہے، اور اس کے نام کی روشنی ہے، اور اس کے نام کا جلال ہے، اور اس کے نام کا فضل ہے۔ یہ نیا سال میری زندگی کی تسلی کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اس نام میں میرے لیے تسلی پائی جاتی ہے، اس نام میں میرے لیے امید پائی جاتی ہے، اس نام میں میرے لیے محبت پائی جاتی ہے، اس نام میں میرے لیے امن پایا جاتا ہے، تاکہ میں اس سال انہی باتوں میں عمل پیرا رہوں۔ زندگی خدا کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ یہ اصول خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ خدا کوئی بھی کام بے اصول نہیں کرتا، اور اس کے اصولوں میں اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سال کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنائے تاکہ خدا کے اصول بھی اس کی زندگی کے رنگوں میں اور گہرے ہو جائیں، اور اس کے ایمان کے رنگ جو ہیں خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں، اور اس کے گناہ اور اس کی پست حالی پر خدا رحم کرے، اور اس نام جو زندگی کا نام ہے، جو فتح کا نام ہے، جو حضوری کا نام ہے، جو معموری کا نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے، اس کی زندگی میں سرفرازی کا درجہ رکھے۔ اس لیے یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نام کی جو فضیلت ہے کہ یہ نام لازوال ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی نام کو جب لکھا ہے اس کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور جب فرشتے ان کے پاس آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلیں۔ کہاں چلیں؟ بیت لحم تک چلیں۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی ہے، دیکھیں اس نام کی آگاہی دی گئی، اس بچے کے بارے میں بتایا گیا چرواہوں کو، تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں رفاقت کرتے ہیں، آپس میں وہ تعلق کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ بیت لحم کو چلے، جس کی ہمیں آگاہی دی گئی ہے، اس خبر کو، اس پیشن گوئی کو معلوم کرے، جاننے، دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی مقدم خوشخبری ہے کہ جو خوشخبری خدا نے اپنے بندہ جسایہ کے وسیلے سے دی کہ دیکھو تمہاری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام انور رکھنا، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس خوشخبری کو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، اور اس کو معلوم کریں، اور خدا کے چرنوں میں جائیں، خدا کی حقل میں جائیں، خدا کے بیت لحم میں جائیں، اور دیکھیں کہ یہ بچہ کہاں ہے، کیا وہ میری زندگی میں ہے، کیا میرے خاندان میں ہے، کیا وہ میری روح میں ہے، کیا میرے لیے وہ اس کا درجہ ہے، اس کا نام جو ہے جو افضل ہے، جس نام میں زندگی ہے، جس نام میں تسلی ہے، اس نام میں آگے سجدہ ریز ہو جائیے۔ ہلیلویہ۔ مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ جب انہوں نے مریم کو بھی دیکھا، یوسف کو بھی دیکھا، کیا اس بچے کو دیکھا انہوں نے خوشی کی ہوگی کہ خدا نے جو خوشخبری دی ہے وہ سچ ہوئی ہے۔
ہم آج اپنی زندگیوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نئے سال کے موقع پر یسوع کی جرنی کو، اس بچے کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو. یوسف اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، مریم اس کی حقیقی ماں ہے، کیونکہ اس بدن سے بدن لیا گیا، اس بدن سے کلمے نے جسم لیا ہے، اس بدن سے بدن جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس لیے یہ بدن عام بدن کی طرح نہیں ہے، یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. جس طرح ہم ہیں ویسے نہیں ہے. ہم سارے کے سارے مروسی گناہ میں ہیں، مگر یہ بچہ مروسی گناہ سے مبرہ ہے. اس کی پیدائش فوقل فطرت ہے، فوقل عقل ہے، اس لیے کہ یہ بچہ الہی ہے. یہ ایک ہی وقت میں دو ذاتیں رکھتا ہے، انسانی ذات اور الہی ذات. جس بچے کا آج خطرہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا درس ہے کہ آج کے دن خداوند کی لازوال خوشی میں شریک ہو کر اپنی شادمانی کا اظہار کریں کہ یہ بچہ میرے لیے مقدم ہے، یہ بچہ میری زندگی کی نجات ہے، یہ میری زندگی کی صلح ہے، اور یہ میری زندگی کا اصول ہے. کیونکہ خدا اپنے پیغامات اس لیے ہمیں دیتا کہ نئے سال کے موقع پر ہم اس کی خوشخبری میں شریک رہیں. ہم سوچیں، ہم سمجھیں، ہم یہ جانیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو خلا 2023 میں رہے، اس خلا کو ہم پورا کریں، اور ہم شخصی طور پر وہ خلا پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر اسی خلا میں اگر یسوع نام آ جائے تو وہ خلا پور ہو جاتا ہے، پھر زندگی مکمل ہو جاتی ہے. خدا نے جب آدم کو مٹی سے بنایا تو مکمل بنایا، مکمل زندگی دی، مکمل سے صورت دی، اور مکمل سے عقل بھی دی، مگر اسے غلام نہیں بنایا، روبوٹ نہیں بنایا. اسے اچھی جگہ، اچھے مقام پر رکھا، اس کے لیے اچھا باغ سجایا گیا کہ تو یہاں پر رہ، ہر چیز کو کھا اور پی اور اپنی زندگی کو بسر کر. خدا کی محبت کی فضیلت دیکھیں کہ خدا صبح سویرے اس سے ملنے کے لیے آتا، کلام کرنے کے لیے آتا. وہ خدا کا کلام سنتا، خدا کو سجدہ کرتا. ہر چیز کھا مگر ایک درخت کو کہ پھل کو نہ کھانا نہ اسے دیکھنا، جس دن تو نے کھایا اس دن تو مرا. خدا نے ایک اصول دے دیا، قانون دے دیا کہ سب کچھ تیرا ہے، تو کھا پی، زندگی بسر، اچھی بابرکت زندگی گزار، مگر اس پھل کو نہ کھانا. جس دن تو کھایا اس دن تو مرا. اس پھل کھانے سے مروسی گناہ بڑھ گیا، اس پھل کھانے سے وہ خدا سے دور ہو گیا. اس لیے آدم سے لے کر مسیح تک اس کی بشارت کا عمل جاری اور ساری ہے. اس عمل کا جو روح رواں ہے وہ کلام مجسم ہے. کیا ہے وہ کلام مجسم ہے، جس کے بارے میں بچوں چرواہوں نے جو بچے کو چرنے میں پڑھا، انہوں نے لکھا، انہوں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، مشہور کرنے کا بارے میں بتایا، ایک دوسرے کو بتایا. اس خوشخبری کو انہوں نے پھیلا دیا جو انہوں نے فرشتے کے ذریعے سنی تھی. تو اس لیے جو بات انہوں نے پھیلائی تو لکھا سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا، یقین نہ کیا. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور اپنے اندر وہ غور و فکر کرتی رہی، اور چرواہا جیسے ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے کیا کہ خدا کی حمد اور تمجید کرتے رہے. یہ بچہ کیا حمد اور تمجید کے لائق ہے.
جب یہ بچہ حمد و تمجید کے لائق ہے تو ہم اپنے ایمان کو اس سال میں پوست کر لیں، اپنی ایمان کے حصے کو اس سال جو ہے خدا کے ساتھ جوڑ لیں، تاکہ ہماری زندگی کے ظلم ستم جو ہے یسوع نام سے دور ہو جائے۔ انسان کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ظلم سے، ستم سے، باتوں سے۔ اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر جو بے حسی کے الفاظ ہیں ہمیں دور کرنے چاہیے، اپنے اندر صبر، تحمل اور امید کو جگہ دینی چاہیے، تاکہ امید کا جو کارواں ہے وہ یسوع کے نام سے جڑ کر آگے بڑھتا رہے۔ نوح کی کشتی اس لیے آگے بڑھتی رہی کہ وہ امید میں تھا، اس امید کی وہ فلسفے میں مضبوط تھا۔ اس نے بات لوگوں کو بتائی طوفان آنے والا ہے، توبہ کر لو، کسی نے یقین نہ کیا۔ آج بھی مسیح کے پیدا ہونے کا لوگ یقین نہیں کرتے، اس کے نام رکھنے کا یقین نہیں کرتے۔ میڈیا پر دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں ایک مت ہے، مسیحی لوگ جو ہے غیر دستور عبادت کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے تو خدا کو زہر کرنے والی کوئی ہستی بھی ہے۔ اگر خدا ہے تو اس کو کسی نے تو زہر کیا ہے، تو یہ نام جو ہے یسوع نام، یہ باپ کو زہر کرنے والا ہے۔ اسی کے بارے میں لکھا ہے یوحنا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں سے نے کیا کیا؟ زہر کیا۔ یہ بچہ آج یسوع جو ہے یہ زہر کرنے والا ہے۔ کس لحاظ سے؟ خدا کو محدود چیز نہیں ہے، خدا کو مادہ نہیں ہے، خدا الہی ہے، خدا کی ذات روح ہے، اور اس کی ذات میں خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، یعنی کہ پہلا قانون، دوسرا قانون، تیسرا قانون۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دین مسیحیت جو ہے خدا کی وحدانیت کو عددی وحدت کے طور پر نہیں مانتے، عدد جو ہوتا مفروضہ ہوتا ہے۔ ہم مسیحی لوگ اس کی ذاتی وحدت کو مانتے ہیں، جس میں اقنوم کی کیا ہے؟ کثرت ہے، کیونکہ جب سے خدا ہے تب سے یہ بچہ یسوع ایمانویل خدا کے ساتھ ہے، کہ اس کی ذات میں ہے۔ جب اس کی ذات میں ہے تو یہ کلام نفسی ہے، کلام شخصی ہے۔ جب یہی کلمہ جبرائیل کے وسیلے سے مریم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، مریم کہتی تیرے قول کا موافق ہو، تو یہی کلمہ جسم لے لیتا ہے۔ جب یہی کلمہ پیدا ہوتا ہے تو میرا یسوع بن جاتا ہے۔ جب یہی یسوع 8 دن کا ہوتا ہے، اسے بیت المقدس میں بھیجا جاتا ہے، ہیکل میں بھیجا جاتا ہے، تاکہ اس کا نام رکھ دیا جائے۔ جس طرح آج ہم یہاں پر موجود ہے تاکہ اس نام کو سجدہ کرو، اس نام کو پکارو، اس نام کی محبت میں سرشاد ہو جاؤ۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ اس لیے آپ اور میں، ہم سب کیا ہیں؟ فضل کے گواہ ہیں۔ ہمارے اندر فضل ہے تو ہمارے اندر قوت ہے، ہمارے اندر فضل ہے تو ہمارے اندر نجات ہے، ہمارے اندر فضل ہے تو ہمارے اندر مخزی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر فضل ہے تو خدا کا نور بھی ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر عمل پیرا ہیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اس لیے یہ کلام جو مجسم ہوا ہے، جو دو ذاتیں رکھتا ہے، انسانی ذات و الہی ذات، اس کی انسانی ذات جو ہے اس کی بشریت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کی الہی ذات اس کے جو ہے بیٹھے ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے یہ صاحب الوہیت انسان ہے۔ اس لیے بشریت اور الوہیت میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ اگر بشریت اور الوہیت میں جدائی ہو جائے تو پھر یہ لادہ خدا ہو جائیں، مگر ان میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک وقت میں محدود بھی ہے اور ایک وقت میں لامحدود بھی ہے، ایک وقت میں زمین پر بھی ہے اور ایک وقت پر آسمان پر بھی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دونوں ذاتوں سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اسی بچے کے بارے میں آگے لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے تو اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ فرشتے نے یہ نام دیا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو آگے لکھا ہے اس کو وہ کہاں لائے؟ یروشلم میں لائے، عبادت خانہ میں لائے، خدا کے رکھنا میں لائے، خدا کی حضوری میں لائے، تاکہ خداوند کے آگے کیا کرے؟ حاضر کرے۔ یہ خود بھی خدا ہے، مگر خداوند کے آگے کیا کیا گیا؟
حاضر کیا. یہ یہودی ہے دستور, یہ شریعت کو مانتا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے بلکہ شریعت کو پورا کرنے. تو اس کے ماں باپ نے بھی اس شریعت کے دستور کو کیا کیا؟ پورا کیا. جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ہے. جو پلوٹا ہے وہ خداوند کے لیے کیا ہے؟ مقدس ٹھہرایا جائے. تو ہم سب کیا مسیح میں پلوٹے ہیں. ہم خداوند میں مقدسین کہلاتے ہیں, خدا کے بدن کا حصہ کہلاتے ہیں, خدا کی دلہن کہلاتے ہیں. تو دلہن ہمیشہ اپنی تیاری میں رہتی ہے کہ اس کا دلہا اسے لینے آئے گا. تو اپنی زندگیوں میں آج کے دن اپنی تیاری میں رہے. آگے لکھا ہے خداوند کی شریعت کے اس قول کا موافق قربانی کریں. کمریا کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لائے. دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا, بزرگ تھا, راست باز تھا, کامل تھا. لکھا ہے وہ آدمی راست باز خدا تھا, اسرائیل کی تسلی کا کیا تھا؟ منتظر تھا. ابھی اس نے موت کو دیکھا نہیں, مگر موت کے بارے میں خدا نے سے بتا دیا تھا جب تک تو اسے نہیں دیکھا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی. تو آگے لکھا روح القدس اس پر تھا. روح القدس کیا تھا؟ اس پر تھا. روح القدس نے اسے بتایا تھا. روح القدس کی معاملے سے اس نے بات کو سنا تھا, سمجھا تھا, اور اس روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح, خداوند کے مسیح کو, مسیح کا مطلب ہے مسیح کیا. کتنی بڑی بات ہے, خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے گا, موت کو نہ دیکھے گا. کیوں ہم شمعون نہیں بننا چاہتے کہ جب تک ہم اپنے خداوند کو نہ دیکھ لیں, موت کو نہ دیکھیں. آئیے آج نئے سال کے موقع پر اپنے مسیح کو دیکھیں, اپنے خداوند کو دیکھیں, اپنے خدا کو دیکھیں. اب خدا کی مبارک قوم بن سکے. زبور نویس فرماتا مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. کتنی بڑی بات زبور نویس فرماتا مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. تو یہودی قوم کیا ہے؟ مبارک ہے جن کا خدا بھی ہے اور جس کا خداوند بھی ہے اور جس کا مسیح بھی ہے. تیسری میں اور آپ ایمان سے اسی قوم کے حصہ میراث میں شریک ہے. آگے لکھا وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا. روح القدس اس پر تھا تو روح القدس اسے کہاں لے گیا؟ ہیکل میں لے گیا تاکہ وہ بچے کا کیا کر سکے؟ دیدار کرے. جس وقت ماں باپ اس لڑکے کو یسوع کو اندر لائے تھا کہ اس لیے کہ شریعت کے دستور پر کیا کریں؟ عمل کریں. تسی کہنے ساڑھے بچے 10 سال ہو جاتے سی, انہوں خدا دے کو لیا دی نہیں, انہوں جی گناہ دے نہیں پتا, انہوں پتا پیدا ہو جائے ماں دا دودھ پینا ہے کہ نہیں پینا. جتنا بچہ ہوتا ہے, جتنی اس کی عمر ہوتی ہے, اس طرح شعور ہوتا ہے. روح کی عمر نہیں ہوتی. روح انسان کو دنا بناتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ بزرگ ہے شمعون, مگر روح کی ہدایت پا کر اس کو کیا پتا کہ بچہ پیدا ہو گیا, کوئی معلوم نہیں, مگر وہ ہیکل میں آیا, یروشلم میں آیا تاکہ وہ بچے کو دیکھ سکے اور اپنی نجات کا کیا کر سکے؟ اقرار کر سکے. تو ہم اپنے بچوں کو کیوں لاتے ہی نہیں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے, دیکھے گھر میں دیکھتے رہیں. اگر چاہے چلاتے ہیں تو پہلے چنگم دیتے, منہ میں ڈال کے آئے. کہاں ہے ہمارا ایمان کہ غیر قوموں کو دیکھتے ہیں؟ 4-5 بجے اپنے بچوں کو نکالتے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں. ہم بڑی نرالی سی قوم ہے, ایمان تو رکھتے ہیں مگر عقل نہیں رکھتے. اگر ہم عقل بھی رکھیں, ایمان بھی رکھیں, تو خدا کا روح ہماری زندگیوں میں جلال پائے. تو نئے سال میں ایمان بھی رکھیں, عقل بھی رکھیں, اور خدا کے نام کو کیا دیں؟ جلال دیں. آگے لکھا ہے اس لڑکے کو یسوع کو اندر لایا تھا کہ اس لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے. تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا. کس نے؟ شمعون نے
اسے دیکھا اور اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا. اب اسے کیسے معلوم پڑ گیا؟ روح نے اسے آگاہی دی. جس طرح لشبا نے کہا یہ مجھ پر فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی. سیم عمل، سیم برکت، سیم جلال، سیم گواہی. اس نے اسے اپنی گود میں لیا، خدا کی حمد کر کے کہا اے مالک، اے خدا، اے ربی. اب تو اپنے غلام کو، اپنے آپ کو اس نے کیا کر دیا؟ سرنڈر کیا، غلام بنایا. کیا کر دے؟ اپنے قول کے موافق سلامتی سے کیا کر؟ رخصت کر. جب اس نے دیکھ لیا، خدا کے روح نے بتا دیا، تو اس نے کہا اے مالک، اپنے غلام کو اپنے قول اور سلامتی سے کیا کر؟ رخصت کر. کیونکہ اس کو بتا دیا جب تک تو مسیح کو نہیں دیکھا، تب تک تو موت کو نہ جانے گا. اس لیے اس نے اسے لیا، گود میں لیا، اٹھایا اور اپنے مالک، اپنے خدا کا شکر ادا کیا تاکہ وہ سلامتی سے کیا ہو جائے؟ آگے اور بڑی بات، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا. ہاللیلویا. یہ پہلا شخص ہے جس نے اس یسوع نام کا اقرار کر دیا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا. It's a wonderful message. اس سے بڑی کیا میرے لیے برکت ہو سکتی ہے کہ اگر میں یسوع کو دیکھ لوں تو میں اس کی نجات پا لوں. میری آنکھوں نے، میرے بدن نے، میری روح نے یسوع کو دیکھ لیا ہے اور میں نے یسوع کی نجات پالی ہے. اور پہلے دن بھی میں نے خدا کا اقرار کیا ہے، خدا کے نور کو دیکھا ہے، خدا کے کلام کو تکا ہے، میں نے اسے سجدہ کیا ہے اور اس کی نجات کو بھی میں دیکھ لیا ہوں. اب مجھے سلامتی سے کیا کر؟ رخصت کر. اس لیے میری زندگی میری مسیح کی ہے اور میرا مسیح میری کیا ہے؟ نجات ہے جو تو نے سب امتوں کو روبرو کیا تیار کیا. یہ نجات سب کے لیے، ایک کے لیے نہیں، عالم کل کے لیے ہے. اس لیے نجات ماس مسیحوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. جو اس پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اس لیے میری بہنوں بھائیوں، آخری آیت رومیہ 12 باب اس کی 2 آیت میں لکھا اس جہاں کے ہم شکل. کیا ہم اس جہاں جو گناہ ہوتا ہے، شریر، بد کردار لوگ اس میں بستے ہیں، کیا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں؟ خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے. خدا نے ماں کے پیٹ میں ہمیں شکل صورت دی ہے، اپنی شبیہ دی ہے، اپنی مانند بنایا ہے. تو خدا کے کلام ہمیں کہتا ہے اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. آج کے مبارک دن پر ہمیں ارادہ کرنا، ہم اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا چاہتے، ہم مسیح کی مانند بننا چاہتے. محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا. یہ 3-4 لفظ بڑے انسان کے لیے مشکل ہے. انسان برداشت نہیں کرتا، انسان کسی کو قبول نہیں کرتا، انسان کسی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. تو اگر ہم انسان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو خدا کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ آج سے ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ نئے سال میں اپنی زندگیوں کو خدا کی شکل کی اور شبیہ کی مانند بنا رہے ہیں. اور اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت میں بدل دے جاؤ. تو اس کی پیدائش، اس کا پیدا ہونا، اس کا نام رکھنا اپنی میری عقل کو وہ کیا بناتا؟ نیا بناتا، بدل دیتا، تبدیل کرتا، ٹرانسفارم کرتا. اگر ہم تبدیل نہیں ہوتے تو پھر نئے سال کا کیا فائدہ؟ پھر ہم سے وہی اچھے ہیں جو اس جہاں کی ہم شکل بنے ہوئے ہیں. اگر لکھا تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ کام مرضی کا کیا کریں؟ تجربہ کریں. خدا کی نیک مرضی کا کیا کرنا چاہیے؟ تجربہ. آئیے اس سال اپنی زندگی کے نیک و بابرکت تجربے میں شریک ہوں اور اپنے خدا کا اور اپنے رب کا اور اپنے یسوع کا شکر ادا کریں.
खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे, और मेरी तरफ से, तमाम पास ज़बान की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो, और खुदावंद के लिए 100 तालियां बजाएं और खुदा का शुक्र अदा करें।